بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ میرے ساتھ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ رسول نذیر، سراج منیر، محبوب رب قدیر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے دل پذیر ہے کہ ذکر الہی کی کثرت کرنا اور مجھ پر درود پاک پڑھنا تنگ دستی کو دور کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ شہزادے نے یکا یک چپ سادھ لی۔ بادشاہ اور وزراء اور تمام درباری حیران ہوئے کہ آخر اس کو کیا ہو گیا ہے جو بولتا نہیں۔ سب نے کوشش کر کے دیکھی لیکن شہزادہ خاموش تھا، خاموش ہی رہا۔ خاموشی کے باوجود شہزادے کے معمولات میں کوئی فرق نہ آیا۔ ایک دن خاموش شہزادہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ پرندوں کا شکار کھیلنے چلا۔ کمان پر تیر چڑھائے ایک درخت کے نیچے کھڑا اس میں پرندہ تلاش کر رہا تھا کہ اتنے میں درختوں کے پتوں کے جھنڈ کے اندر سے کسی پرندے کے بولنے کی آواز آئی۔ پھر بس کیا تھا، اس نے فوراً آواز کی سمت تیر چلا دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک پرندہ زخمی ہو کر گر پڑا اور تڑپنے لگا۔ خاموش شہزادہ بے اختیار بول اٹھا کہ پرندہ جب تک خاموش تھا سلامت رہا، مگر بولتے ہی تیر کا نشانہ بن گیا۔ افسوس، اس کے بولنے کے سبب میں بھی بول پڑا تو میری فیملی۔ یہ حقائق من گھڑت ہی سہی مگر یہ ناقابل تردد حقیقت ہے کہ باطونی شخص دوسروں کو بولنے پر مجبور کر دیتا ہے، اپنا اور دیگر افراد کا وقت برباد کرتا، کئی بار بول کر پچھتاتا اور بار بار پریشانی اٹھاتا۔ واقعی انسان جب تک خاموش رہتا بہت ساری آفتوں سے امن میں رہتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بہرام کسی درخت کے نیچے بیٹھا تھا، اسے ایک پرندے کی آواز سنائی دی، اس نے اسے مار گرایا، پھر کہنے لگا زبان کی حفاظت انسان اور پرندے دونوں کے لیے مفید ہے۔ اگر یہ پرندہ اپنی زبان نہ سنبھالتا تو نہ ہلاک ہوتا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یعنی جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ پھر فرمایا خاموشی اخلاق کی سردار ہے۔ پھر فرمایا خاموشی اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ پھر فرمایا آدمی کا خاموش رہنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص 60 سال عبادت کرے مگر اس میں زیادہ باتیں کرے، اچھی بری بات میں تمیز نہ کرے، اس سے یہ بہتر ہے کہ تھوڑی دیر خاموش رہے، کیونکہ خاموشی میں فکر بھی ہوئی، اصلاح نفس بھی ہوا۔ اس لیے خاموش رہنا زیادہ بہتر ہے۔ گپ شپ کرنے والے، بات کا بتنگڑ بنانے والے، بلکہ فضول باتیں چونکہ جائز ہے گناہ نہیں، یہ سوچ کر یا ویسے ہی کبھی کبھار فضول باتیں کرتے ہیں تو حضرت سیدنا امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو فضول گفتگو کے ان 4 نقصانات سے ڈرائے۔ کتنے؟ 4۔ نمبر 1، فضول باتیں کرامانے کا تبیین، یعنی اعمال لکھنے والے فرشتوں کو
لکھنی پڑتی ہیں، لہذا آدمی کو چاہیے ان سے شرم کرے، انہیں فضول باتیں لکھنے کی زحمت نہ دے۔ اللہ عز و جل پارہ 26 سورہ کاف آیت نمبر 18 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، کوئی بات وہ زبان سے نہیں نکالتا اس کے پاس ایک محافظ تیار نہ بیٹھا ہو۔ پھر نمبر 2، یہ بات اچھی نہیں کہ فضول باتوں سے بھرپور اعمال نامہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش ہوا۔ نمبر 3، اللہ عز و جل کے دربار میں تمام مخلوق کے سامنے بندے کو حکم ہوگا اپنا اعمال نامہ پڑھ کر سناؤ۔ اب قیامت کی ہولناک سختیاں اس کے سامنے ہوں گی، انسان ننگا ہوگا، سخت پیاسا ہوگا، بھوک سے کمر ٹوٹ رہی ہوگی، جنت میں جانے سے روک دیا گیا ہوگا، ہر قسم کی راحت اس پر بند کر دی گئی ہوگی۔ غور کیجئے، ایسے حالات میں تکلیف دہ حالات میں فضول باتوں سے بھرپور اعمال نامہ پڑھ کر سنانا کس قدر پریشان کن ہوگا۔ پھر نمبر 4، بروز قیامت بندے کو فضول باتوں پر ملامت کی جائے گی، اس کو شرمندہ کیا جائے گا، بندے کے پاس اس کا کوئی جواب نہ ہوگا، وہ اللہ عز و جل کے سامنے شرم سے، ندامت سے پانی پانی ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا سفیان عبداللہ فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی، میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آپ میرے لیے سب سے زیادہ خطرناک چیز کسے قرار دیتے ہیں؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک پکڑ کر ارشاد فرمایا، اسے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں، اس بات میں کوئی بھلائی نہیں جس سے مقصود اللہ عز و جل کی خوشنودی نہ ہو۔ حضرت سیدنا امام سوری فرماتے ہیں، عبادت کا اول خاموشی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد علم حاصل کرنا، اس کے بعد اسے یاد کرنا، اس پر عمل کرنا، اسے پھیلانا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ کی خدمت باعظمت میں لوگوں نے عرض کی، کوئی ایسا عمل بتائیے جس سے جنت ملے۔ ارشاد فرمایا، کبھی مت بولو۔ عرض کی، یہ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا، اچھی بات کے سوا زبان سے کچھ مت نکالو۔ جس بد نصیب کی زبان کینچی کی طرح ہر کسی کی بات کاٹتی چلی جاتی ہوگی، وہ دوسرے کی بات اچھی طرح سمجھنے سے محروم رہے گا، بلکہ باطونی شخص کے لیے یہ خطرہ ہے کہ بک بک کرتے ہوئے زبان سے معاذ اللہ کفر بھی نکل سکتا ہے۔ خاموش رہنے والے شخص میں 2 خوبیاں جمع ہو جاتی ہیں۔ حضرت سیدنا امام ابو حامد فرماتے ہیں کہ خاموش رہنے والے شخص میں 2 خوبیاں جمع ہو جاتی ہیں، ایک اس کا دین سلامت رہتا ہے، اور وہ دوسرے کی بات اچھی طرح سمجھ لیتا ہے۔